إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وإنه لا يعطي الإيمان إلا من يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے فرمایا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے اور اپنی پوری زندگی ایک سجدے کی حالت میں گزار دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتی۔ نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں جو بے مثل اور بے مثال ہوتی ہیں، ان کا کوئی بدل نعم البدل نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور میں ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ شاید ہمیں اس نعمت کی عظمت اور قدر و قیمت کا اتنا احساس نہ ہو، کیونکہ یہ نعمت ہمیں مفت میں ملی ہے۔ ہم نے باقاعدہ اللہ رب العزت سے مطالبہ نہیں کیا تھا، ہم نے اس نعمت کی کوئی قیمت، کوئی عوض ادا نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے پوچھنا ہے، ہم نے معلوم کرنا ہے کہ یہ نعمت کتنی قیمتی ہے، تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا کہ بلال آپ بتائیں کہ ایمان کی نعمت کتنی قیمتی ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ آپ بتائیں کہ یہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ وہ صحیح بتا سکتی ہیں، کیونکہ ایمان کی خاطر ان کو انتہائی سخت اور شدید مراحل سے گزرنا پڑا تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت کسی قابلیت، ذہانت یا صلاحیت کی بنیاد پہ کسی کو نہیں دیتا، صرف اور صرف اپنے فضل اور کرم کی بنیاد پہ عطا کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یہ لوگوں کے قبضے میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا۔ سچی بات یہی ہے کہ قابلیت کی بنیاد پہ اگر ایمان تقسیم ہوتا
تو ہم جیسے نالائقوں کو کوئی بھی ایمان عطا نہ کرتے۔ اگر مال پیسے کی بنیاد پہ ایمان کی تقسیم ہوتی تو دنیا کے غریب غربا سارے کے سارے ایمان سے محروم ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے جس بندے کو منتخب فرماتے ہیں تو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے احسانات تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا مکہ سرگرم تھا اور مکہ کے بڑے بڑے رؤساء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی انتہائی اقدام کرنے کے لیے مشورے کرتے تھے، پھر جب ابو طالب کا خیال آتا تھا تو سارے کے سارے ٹھنڈے ہو جاتے تھے، اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خطرہ سامنے آتا تھا تو ابو طالب ہی اس تمام تر خطرات کے لیے سد سکندری ثابت ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر چاہت ہوگی کہ میرا یہ چچا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ ابو طالب جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا فضل اور کرم شامل حال نہیں تھا، اس لیے یہ دولت نہ مل سکی۔ باقاعدہ اس نے قصیدے پڑھے ہیں، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا ودعوتنی وزعمت انک صادق وصدقت فیہ وکنت ثم امینا وعرفت دینک لا محالۃ انہ من خیر ادیان البریۃ دینا فلولا الملامۃ او ہزار مصبۃ لوجدتنی سمحا بذاک مبینا۔ ابو طالب کہا کرتا تھا کہ قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ کفار مکہ سارے کے سارے مل کے بھی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک کہ مجھے مٹی کے اندر دفنا نہ دیا جائے، اور آپ نے مجھے دین کی طرف بلایا ہے، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ سچے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور آپ امین ہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جو دین لے کے آئے ہیں روئے زمین پر اس سے بہتر دین کوئی اور موجود نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اگر میں ایمان قبول کرتا ہوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ ابو طالب جہنم کے ڈر سے مسلمان ہوا ہے، اس ملامت اور اس عار کی وجہ سے میں ایمان قبول نہیں کر سکتا، ورنہ میں یہ کلمہ پڑھ کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کس قدر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ایمان لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ معزز سامعین، ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے جو ایمان ملا ہے یہ میری ذاتی صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی، جب اللہ رب العزت کا فضل شامل حال نہیں ہوتا، بندے کی عقل کام چھوڑ جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے۔ اچھا خاصا سمجھدار پڑھا لکھا بندہ گائے کا پیشاب پینا سعادت سمجھتا ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے اللہ رب العزت کے وجود کے منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاگل ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کی وجہ وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کا فضل شامل نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ اللہ کا فضل شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس فضل اور اس کرم پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ وہ بندہ، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تصور نہ ہو، جس کی زندگی میں اللہ رب العزت کی معبودیت کا تصور نہ ہو، اس کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ جس بندے کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ دارمی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم
اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو یوں تقسیم فرمایا ہے جیسے تمہارے رزق کو تقسیم فرمایا ہے. کسی کو رزق زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے. اسی طرح کسی کو اخلاق اعلیٰ درجے کے ملے ہیں، کسی کو اس سے کم درجے کے ملے ہیں. اور آگے پھر میرے محبوب نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ. اللہ تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، خواہ اس سے اللہ محبت کرے یا نہ کرے. وَإِنَّهُ لَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. اللہ تعالیٰ ایمان نہیں دیتا مگر اس شخص کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اس پرفتن دور میں ایمان کی دولت کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ فضل و کرم ہے. آج دنیا کہتی ہے کہ سائنس کا زمانہ ہے اور روشنی کا دور ہے اور علم کا دور ہے. دنیا والے کہتے ہیں کہ جب تک ہم کسی بھی حقیقت کو سائنس پر پیش نہ کریں اور جب تک سائنس کسی حقیقت کو تسلیم نہ کرے. حضرت آگے آج دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی حقیقت اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ سائنس اس کو تسلیم نہ کرے. وہ اپنے ہر نقطہ نظر کو، اپنے ہر مدعا کو سائنسی علوم پر پیش کرتے ہیں. سائنس مانتی ہے تو وہ مانتے ہیں، سائنس انکار کرے تو وہ انکار کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ ایمان یہ سائنسی حقائق کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ جدید علوم کی روشنی میں نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچتی ہیں. ہم سوچے بغیر، تردد کیے بغیر آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کی تعلیمات کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ہمارے رب کا فضل نہیں تو اور کیا چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب صحابہ کرام کو پانی نہیں مل رہا تھا وضو کرنے کے لیے، پینے کے لیے، پھر آپ نے صحابہ سے پانی منگوایا. کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہو وہ میرے سامنے پیش کر دے. کسی صحابی نے ایک چھوٹی سی دیگچی میں پانی کا پیالہ پانی پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس دیگچی میں ڈال دی.